سب سے پہلے ذکر کریں گے کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے، اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ فوجی قیادت نے کل عدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دہشت گرد گروہوں کو ملکی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے ہم نے ایک بڑی طویل جنگ لڑی ہے اور بہت قربانیاں دی ہیں، جانی مالی نقصان اٹھایا ہے، اور ان دہشت گردوں سے بڑی مشکل سے ہم نے جان چھڑائی۔ اب ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ بڑا خطرہ ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ ایک ہمسایہ ملک میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے پاکستان کے لیے مسلسل مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور پڑوسی ملک میں دہشت گردوں کی آزادانہ نقل و حرکت، جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی تشویشناک ہے۔ فورم کا کہنا تھا ہم دشمنوں کے پاس موجود جدید ترین ہتھیار پاکستان کی سلامتی کو متاثر کرنے کی بڑی وجہ ہے۔ سپہ سالار کا کہنا تھا مسلح افواج کو ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ پاک فوج ہر صورت قومی سلامتی کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ کانفرنس میں پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے معیشت کی بحالی کے لیے جو حکومت کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کے عزم کو بھی دہرایا، اور ساتھ ہی فیسیلیٹیشن کونسل اور پیداوار کے دیگر شعبوں میں فوج کے کردار کے حوالے سے بھی بریف کیا۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے، اور ایک بڑا جو ایشو ہے دہشت گردی سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ جو پڑوسی ملک ہے وہاں سے جو ایکٹیویٹیز جاری ہیں جن کا پاکستان بار بار اور مختلف فورم پر چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو اظہار کرتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان ان سے متاثر رہا ہے۔ اسی ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ حارث نواز صاحب، بتائیے گا، بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے ان کالعدم تنظیموں کو، اور ملک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا سامنا کرتا رہا، ان کی بیخکنی بھی کی جاتی رہی ہے۔ اب کن اقدامات کی ضرورت ہے اور کس لیول پر ضرورت ہے؟ لیکن صدف کور کمانڈر کانفرنس میں جنرل عاصم منیر نے ہولڈ کی ہے، اس میں خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اور سیکنڈ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کوئٹہ میں بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا جب وہاں کے گیزن میں گئے تھے، زخمیوں سے ملاقات بھی کی، ان سے مالداری کی، اسپیشلی وہاں پر یہ کہا کہ پاکستان کو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس سائڈ سے ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس میں بہت تشویش ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ افغان گورنمنٹ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر عمل کرے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو دوحہ کانفرنس میں یہی بات ریپیٹ کی گئی کہ جی افغان سرزمین کسی کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، اور زبیلہ مجاہد نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی یہ تو صرف امریکہ کے بارے میں تھی، جبکہ پاکستان نے ان کے لیے کیا کچھ کیا۔ آپ کے سامنے جب امریکن یہاں پر ہیس میں نکل کے گئے تو وہاں پر ان کا مقدمہ لڑا، دنیا کو ان کے بارے میں بتایا کہ کیا پرابلم ہے، ان کو کیسے پرابلم سالو ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فورن کو کیسے ہم نے ایویکویشن کرنے میں مدد کی، پاکستان میں آئے، یہاں سے ہم ان کو بھیجا، پھر ہم ہزاروں ٹن گندم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد شوگر، ہر چیز جو یہاں سے مہیا کی جاتی ہے، ہم نے ان کو ایڈ میں بھی گرانٹ طور پر بھی کافی مدد کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے۔ چیف آرمی اسٹاف کا دورہ جو ابھی ایران کا تھا اسی سلسلے کی کڑی تھی، اور وہ بڑی ان کو اچھی ریسیپشن دی گئی۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان کو پریزیڈنٹ جو تھے ابراہیم رئیسی ان سے ملاقات ہوئی، پھر ان کے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، فورن منسٹر سے ملاقات ہوئی، پھر پاسدان اسلامی جو انقلابی اسلامی ہے ان کے سربراہ سے ملاقات ہوئی، ہر ایک سے ملاقات ہوئی، اور بات یہ کی گئی کہ سرحدوں کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اور ہم نے مل کے دونوں نے جو اسٹیک ہولڈر ہیں افغانستان کو کیسے کنونس کرنا ہے کہ اپنے ملک سے تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو نکالیں تاکہ ان کی سرزمین کی بھی خلاف استعمال نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کیا کرتا ہے، اس کے لیے کتنی اسٹیپ لیتا ہے۔ حارث نواز صاحب، آپ نے کہا کہ ان کی سرزمین استعمال نہ ہو، لیکن جدید ترین ہتھیاروں کے حوالے سے کل جو اعلامیہ ہے اس میں ذکر آیا کہ ان کے پاس اس طرح کے ہتھیار ہیں، تو ہم کیا سمجھیں کہ افغانستان میں موجود جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ فعال ہو چکی ہیں، کہاں سے انہیں سپلائی میسر ہو رہی، کیا ان کی سپلائی چین ہے؟ دیکھیں صدف، ایک تو یہ ہے کہ جب امریکن گئے ہیں وہ افغانستان میں ان اٹینڈیڈ اتنا زیادہ ویپن ایمونیشن نائٹ ویئر ڈیوائسز چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہ جان کے چھوڑ کے گئے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں آ جائیں اور یہ پھر افغانستان میں کبھی امن نہ ہو، اور یہاں سے سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف اور پاکستان کی طرف اور ایران کی طرف دہشت گردی ہوتی ہے اور چائنا کی طرف ہوتی رہے۔
یہی خاص طور پر پھر پاکستان نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بارڈر کے خلاف افغانستان میں کس طرح ٹی ٹی پی والے ویپن ایمونیشن اور نائٹ ویئر ڈیوائسز بھیج رہے ہیں، اور پھر یہی اسلحہ جو ہے یہ نائٹ ویئر ڈیوائسز یہ رات کو بالکل دن کا سما ہوتا ہے، یہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. لیکن مسلح افواج نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ملک سے کمپلیٹ ٹیررزم ختم کریں گے، سی پیک کے لیے گوادر پورٹ کو محفوظ کریں گے، اور سی پیک ہم نے بنانا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا لائف لائن ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی افغان ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں ہیں، وہاں پر کوئی نہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ خالد قرآن جو ایک اے پی سی کا ماسٹر مائنڈ تھا، علیم الدین آپ دیکھ لیں، پھر گل بہادر دیکھیں، اس کے بعد فراکرے جو ایک بہت بڑا کمانڈر ہے یاسین فراکرے، اس کو انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر میں بلا کے پریزیڈنشل پیلس کی وزٹ کرائی. آپ یہاں تک دیکھیں اگر وہ کرتے، پرابلم یہ کہ افغان طالبان کی اور ٹی ٹی پی کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے اور ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے آئی تھنک پاکستان نے ابھی وارننگ دی ہے، بڑے اسٹرکٹ اسٹیپ لیے ہیں، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایمٹلی ریزالو ہو. لیکن اگر ریزالو نہیں ہوتا، آئی اسٹرانگلی فیل کہ پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان کو بتا کے لمیٹڈ سرجیکل اسٹرائکس کریں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہاں پر ان کی کانسنٹریشن ہے، کہاں پر ان کی کمانڈ اینڈ کنٹرولز ہیں، کہاں پر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہ تو اگر ان کو ڈسٹرائے کریں گے تو میرے خیال میں پاکستان میں کافی حد تک ہم تو اپنے اینڈ سے یہ سوچ رہے ہیں نا، جب محفوظ پناہ گاہوں کی بات ہوتی ہے حارث نواز صاحب، تو اس کا مطلب انہیں سرپرستی کہیں نہ کہیں سے ریاست کی سطح پر حاصل ہے. افغانستان میں موجود جو پناہ گاہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں، تو وہ تو وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، آزادانہ نقل و حرکت ہو رہی ہے، ہتھیار بھی سپلائی ہو رہے ہیں. تو ان کے اینڈ سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ہم اگر یہ کریں گے تو پھر تو وہ اس کو ایک اگریسو ایکٹ کے طور پہ دیکھیں گے. دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ را اور انڈین دے آر 100% انوالو. وہ ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں، ان کو وہ ٹارگیٹس بھی دیتے ہیں، ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس افغان ریفیوجیز ہیں یہاں پاکستان میں، وہاں سے بھی سہولت کاری ہوتی ہے، وہ بہت بڑی نرسری ہے ان کے لیے. سو پاکستان کو امریکہ سے، یورپین یونین سے، اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں ریجن میں جو ہیں، خاص طور پہ رشیا اور چائنا، ایران، ترکی، سعودی عرب، سینٹرل ایشیا، ان کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سب پریشر ڈالیں افغانستان پہ کہ یہ سب یہاں سے جو سہولت کاری ہو رہی ہے، جہاں جہاں جو رہے ہیں ان کو نکالا جائے. پرابلم یہ کہ افغانستان میں افغان طالبان کی ابھی ریٹ پوری طرح قائم نہیں ہے، ان کی پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے وہاں پر، ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کا پیسہ فریز ہوا ہوا ہے. پاکستان یہی کہتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایران سے جو مذاکرات اسی لیے ہوئے ہیں کہ ناردرن الائنس کا کنٹرول جو ہے زیادہ تر وہ ایران کے پاس ہے. ساؤتھ میں ہم لوگ ان کو لک آفٹر کرتے تھے، تو مل کے اگر یہ مسئلہ حل کریں تو ہو جائے گا. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایمیکیبلی ریزالو ہو، ہمارا بدرلی ملک ہے، بٹ افغانیز آر جنرلی تھینک لیس. پاکستان نے ان کے لیے جو کچھ کیا ہے آئی تھنک کوئی اور مفت نہیں کر سکتا. ہمیں بدنامی بھی لی کہ پاکستان کی کیوں اتنی وکالت کرتا ہے، لیکن افغان طالبان کو اب سمجھنا چاہیے کہ کم از کم افغان یہ ٹی ٹی پی کو وہاں سے نکالیں، اور اگر وہ پاکستان میں آئیں گے تو پاکستان کی مسلح افواج آر فلی کیپیبل پروفیشنلی ہر لحاظ سے کہ ان کو ٹیک آن کریں، ان کو یہاں سے ایلیمینیٹ کریں، اور پاکستان سے کم از کم ٹیررزم ختم کر دیں. بالکل، ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور اس ساتھ ہی ساتھ ڈپلومیٹک چینل بھی استعمال کرنے چاہیے. ہم اس کا اظہار دیکھتے ہیں بھارت کس طرح کرتا ہے. کوئی بھی انٹرنیشنل دورہ ہو مودی کا، وہاں پر جا کے جی پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں. یہاں تو ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں جو ہم انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور خاص طور پہ جو عالمی دنیا ہے اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اپنا کیس مقدمہ جو ہے بڑا اسٹرانگ بنا سکتے ہیں.